پاکستانی ڈرامے دنیا بھر میں نہ صرف دیکھے جاتے ہیں بلکہ بےحد پسند بھی کیے جاتے ہیں۔ ماضی میں پاکستانی ڈراموں کا معیار اتنا اونچا ہوتا تھا کہ بھارتی ڈرامے اور فلمیں بھی پاکستانی ڈراموں سے متاثر ہو کر بنائے جاتے تھے۔ پاکستانی ڈراموں کی کہانیاں حقیقت پر مبنی ہوتی تھیں اور لوگ ان کہانیوں کو اپنی آپ بیتی سمجھتے تھے۔ ماضی کے پاکستانی ڈراموں میں شائستگی اور تہذیب کا عنصر نمایاں ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ گھر کے چھوٹے بڑے تمام لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر ڈرامے دیکھا کرتے تھے اور بے چینی کے ساتھ اگلی قسط کا انتظار کرتے تھے۔ ماضی کے ڈراموں میں میاں بیوی اور دیگر کرداروں کے درمیان رومانس اتنے شائستہ طریقے سے دکھایا جاتا تھا کہ لوگ شرم محسوس کرنے کے بجائے ان تمام مناظر سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ لیکن پچھلے کچھ سالوں سے پاکستانی ڈراموں کا معیار اتنا گر گیا ہے کہ فیملی تو دور، ان ڈراموں کو اکیلے بیٹھ کر دیکھتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ جب سے پاکستان میں چینلز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، کمپٹیشن بڑھ گیا ہے اور چینلز ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے جنون اور ریٹنگ کے چکر میں ہر حد پار کرنے سے بھی گریز نہیں کر رہے۔ پاکستانی چینلز پر حال ہی میں کچھ ایسے ڈرامے نشر ہوئے اور نشر ہو رہے ہیں جن میں کچھ مناظر ایسے ہیں جنہیں آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے۔ ان مناظر کے اسکرین پر آنے کے بعد یا تو آپ کو چینل چینج کرنا پڑتا ہے یا پھر اس جگہ سے اٹھ جانا ہی مناسب لگتا ہے۔ تو آئیے دوستو نظر ڈالتے ہیں پاکستان کے ان چند ڈراموں پر جن میں دکھائے جانے والے بولڈ اور شرمناک مناظر پاکستانی ثقافت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ چپ رہو سجل علی، فیروز خان اور سید جبران جیسی بڑی کاسٹ پر مبنی اس ڈرامے میں لوگوں کو پیغام تو اچھا دیا گیا تھا کہ ظلم سہنے اور خاموش رہنے سے اس ظلم میں کمی کے بجائے اضافہ ہی ہوتا ہے، لیکن اس ڈرامے میں دکھائے جانے والے کچھ مناظر ایسے تھے جنہیں آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے۔ ڈرامے میں سید جبران کو سجل علی کے ساتھ مسلسل ظلم کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور ڈرامے کے کچھ مناظر بہت ہی بے حیائی پر مبنی تھے جنہیں فیملی کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھا جا سکتا۔ ڈائریکٹر اور رائٹر جو پیغام ڈرامے کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے وہ ان مناظر کی عکس بندی کیے بغیر بھی پہنچا سکتے تھے۔ ڈرامہ سیریل سنگت پاکستان شوبز انڈسٹری کی مشہور جوڑی صبا قمر اور زاہد احمد کے ڈرامے سنگت میں دو چیزیں بڑی ہی عجیب تھیں۔ ایک تو اس ڈرامے کی پہلی ہی قسط میں ہیروئن کے ساتھ زیادتی کے مناظر دکھائے گئے ہیں اور یہ مناظر ایسے ہیں کہ انہیں فیملی کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس کے علاوہ ڈرامے کے ولن کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا ہے اور ہیروئن کو اس کے ساتھ رہتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جو کہ نہایت عجیب چیز ہے۔ اس ڈرامے کو بھی آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے۔ رشتے کچھ ادھورے سے اس ڈرامے کی کہانی اسٹار پلس کے ڈراموں سے کافی متاثر لگتی ہے اور کافی بولڈ بھی ہے، کیونکہ پاکستان میں نہ تو کبھی ایسا سنا گیا اور نہ دیکھا گیا کہ چھوٹی بہن اپنی بڑی بہن کے منگیتر سے نکاح کر لیتی ہے اور ان کی ماں بڑی بہن کو زبردستی بغیر نکاح کے اس کے منگیتر کے ساتھ رہنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس ڈرامے کا مقصد کیا تھا اور اس ڈرامے کے ذریعے معاشرے کو کیا پیغام دیا گیا، مجھے تو آج تک سمجھ ہی نہیں آیا۔ اس ڈرامے میں ماں کے کردار کو کافی کمزور دکھایا گیا ہے جو صحیح کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتی، اور یہ نہایت غلط پیغام ہے جو معاشرے کو اس ڈرامے کے ذریعے دیا گیا ہے۔ میرے پاس تم ہو ڈرامے میرے پاس تم ہو نے پاکستان میں کامیابی کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ یہ ڈرامہ لوگوں کو اتنا پسند آیا کہ اس نے ہمایوں سعید، عائزہ خان اور عدنان صدیقی کے کیریئر کو ایک دم سے اونچائیوں پر پہنچا دیا۔ لیکن جہاں اس ڈرامے کی کہانی کافی بولڈ تھی، وہیں اس ڈرامے میں ایک ایسا بولڈ سین بھی تھا جسے اپنے بچوں اور والدین کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھا جا سکتا۔ وہ سین یہ تھا جب مہوش شہوار کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں ہوتی ہے۔ پاکستانی ڈراموں میں اتنے بولڈ سین دکھانا کافی حیران کن ہے اور اس سین پر عوام کی جانب سے بہت زیادہ تنقید بھی کی گئی تھی۔ ڈرامہ عشقیہ حال ہی میں ختم ہونے والا ڈرامہ عشقیہ لوگوں کو بے حد پسند آیا ہے اور کافی ہٹ ثابت ہوا ہے۔ ڈرامے میں ہانیہ عامر اور فیروز خان کی جوڑی کو بھی بے حد پسند کیا گیا ہے، لیکن ان دونوں میاں بیوی کے درمیان عکس بند کیے گئے کچھ مناظر ایسے تھے جنہیں آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہوئے نہایت شرم محسوس کریں گے۔
دوسری بات، اس ڈرامے کی کہانی بھی نہایت کمزور تھی۔ اگر ڈرامے میں رومی کا مزاحیہ اور چلبلا کردار شامل نہ ہوتا تو شاید اس ڈرامے کو اتنی ریٹنگ بھی نہ ملتی اور یہ ایک فلاپ ڈرامہ ثابت ہوتا۔ ڈرامہ زیبائش پاکستان کی تاریخ میں شاید اس سے بیکار ڈرامہ اور کوئی نہیں بنا۔ نہ تو کہانی میں جان ہے اور نہ ڈرامے کے سینز میں کوئی ربط ہے۔ اس ڈرامے میں بشریٰ انصاری کے شوہر شبیر جان اور ان کی دوسری بیوی کے درمیان کچھ مناظر ایسے ہیں جنہیں بڑی عمر کے افراد پر عکس بند کیا جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس ڈرامے میں نہ تو عمر کا لحاظ رکھا گیا ہے اور نہ ہی رشتوں کے تقدس کا خیال رکھا گیا ہے۔ ڈرامہ جلن اس ڈرامے نے تو بے حیائی کی ساری حدیں پار کر دی ہیں۔ ڈرامے کی کہانی دو بہنوں کے گرد گھومتی ہے جس میں چھوٹی بہن اپنی بڑی بہن کے شوہر پر بری نظر رکھتی ہے اور بہنوئی بھی اپنی بیوی کو دھوکہ دے کر اپنی سالی کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ معلوم نہیں ڈائریکٹر اور رائٹر اس ڈرامے کے ذریعے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، لیکن اس ڈرامے میں کچھ ایسے بولڈ مناظر فلمائے گئے ہیں جنہیں دیکھتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، کیونکہ آج سے پہلے پاکستانی ڈراموں میں اتنے بولڈ مناظر کبھی عکس بند نہیں کیے گئے۔ اس ڈرامے کے کچھ مناظر ہی نہیں بلکہ یہ پورا ڈرامہ ہی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ دوستوں، آپ بتائیں ان میں سے کون سا ڈرامہ آپ کو سب سے زیادہ بولڈ لگتا ہے اور کس ڈرامے نے پاکستانی معاشرتی اخلاقیات کی دھجیاں بکھیر دی ہیں؟ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں۔ دوستوں، ہم اپنے چینل پر اسی طرح کی سٹوریز اکثر شیئر کرتے رہتے ہیں، لہٰذا اس طرح کی مزید سٹوریز جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔